نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. گزشتہ کل کے درس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس نکاح کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے سیر ہو کر جہاں چاہو تم دونوں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ فرماتا ہے وَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم دونوں اس سے بے روک ٹوک کھاؤ جہاں تمہارا جی چاہے. جنت میں آؤ، سیر کرو، کوئی منع نہیں، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے. حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرشتوں نے سونے کے تخت پر بٹھا کر جنت میں پہنچایا. رب کا حکم ہوا اے آدم، جنت میں ہر طرح سے ہر چیز کھاؤ پیو، مگر لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو منع کیا گیا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی وجوہات تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا وہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اپنا نائب و خلیفہ بنایا، اور بادشاہ جس کو بڑا عہدہ دینا چاہتا ہے تو اس کو دنیاوی ایک مثال ہے کہ بی اے وغیرہ اعلیٰ قابلیت کی ڈگری دینے کے بعد بھی ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے اس کو حکومت کرنے کا تجربہ ہو جائے. علم اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں، حضرت حوا کو، دونوں کو اس لیے رکھا گیا کہ انہیں دنیا میں آ کر کے دنیا کو بسانا تھا. تو جنت میں ساری چیزوں کی ٹریننگ انہیں جو ہے مل جائے، تجربہ ہو جائے، اس کے لیے جنت میں رکھا گیا. اور دوسری چیز، آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر بھی حکومت کی، وہاں کے مکانات اور باغات کی بناوٹ بھی دیکھی، اور جنت کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا. پھر بعض چیزوں کی ممانعت بھی سن لی، یعنی منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے. یہ ولا تقربا هذه الشجرہ جو ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا گیا تھا. اگر ہمیشہ کے لیے رکھا جاتا تو پھر یہ
منع نہ ہوتا، اس لیے کہ جنت میں کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے حضور کی شفاعت سے تو وہاں یہی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تم جو خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب ملے گا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا ہی کیا گیا تھا دنیا کی جو ہے خلافت کے لیے، دنیا کی آبادی کے لیے، اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کون سی دونوں چیزیں؟ امر اور نہیں، یعنی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو چونکہ حضرت آدم کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو جنت میں بھی انہیں یہ چیز دی گئی کہ آدم جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو آؤ جاؤ، وَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کوئی روک ٹوک نہیں، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کون سا ہے؟ مفسرین نے کئی اقوال بیان فرمائے۔ بعض نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت ہے، بعض نے فرمایا کہ وہ جو ہے انگور کا درخت ہے، انگور کی بیل ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ گیہوں کا درخت تھا، اور گیہوں بھی جنت کا گیہوں جو بیل کے گردے کے برابر تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور لذیذ تھا۔ اور سب سے زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا کہ جس کے کھانے کے بعد حاجت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرکیف تو اب مقصد یہ تھا کہ انہیں یہاں دنیا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اس چیز سے وابستہ ہونا تھا۔ کون سی چیز سے؟ کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اس کا تعلق دنیا ہی سے ہے۔ یاد رہے، جنت میں جب ہم جائیں گے قیامت کے حساب و کتاب کے بعد، تو اس کے بعد وہاں کسی بھی چیز کے تعلق سے نہیں کہا جائے گا کہ یہ نہیں کھانا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے، مگر حضرت آدم و حضرت حوا کو یہ خاص حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ انہیں ان کی اولاد کو دنیا میں آ کر اس چیز کی بھی ٹریننگ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں حضرت آدم کو اور ان کی اولاد کو ان تمام باتوں سے وابستہ ہونا تھا۔ اس لیے اب جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجربہ کار اور پختہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے جنت میں رکھا۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی مفسرین نے، فرماتے ہیں کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے حقیقت میں جنت بنائی ہے جو اصل قیام گاہ ہے۔ دنیا ان کے لیے ٹیمپرری ہے، پھر واپس وہیں جو ہے جنت میں آنا ہے۔ اس لیے حضرت آدم و حوا کو جنت دکھا دی گئی تاکہ وہ اور ان کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر یا سن کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی طرف سے ایک دم بھی غافل نہ رہیں۔ اور تیسری حکمت یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربانی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھی، اس لیے یہاں ہی یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا گیا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان نے انہیں اس سے لغزش دی۔ یہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود بارگاہ ہوا، اس وقت سے اس کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا کہ حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا اور اسے جنت سے نکالا گیا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فرما کر کے، نکل جنت سے کہ تو مردود ہے۔ تب سے شیطان جو ہے وہ اس میں لگا تھا کہ کسی بھی صورت میں حضرت آدم و حوا کو بھی جنت سے نکالوں گا۔ تو شیطان کا اصل مقصد تو یہ تھا، اس کی اصل خواہش تو یہ تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالے، مگر وہ اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اب شیطان نے حضرت آدم و حوا کو وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں، خاص کر کے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو کچھ بھی قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ ساری باتیں وسوسے کی زبان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں ڈالی۔ یہ گفتگو شیطان سامنے آ کر کے اس نے نہیں کی، جیسا کہ قرآن میں سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ اور کیا کہا؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پہلا وسوسہ یہ ڈالا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جو بھی اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ تو شیطان نے وہی درخت بتایا، مگر پہلے پھر اس آیت پر بات کروں۔ کیا کہا شیطان نے؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے سے تم جو ہے ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بادشاہت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی شیطانی چیلے، اس کی اولاد، یہ اسی قسم کا فریب لے کر کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کلمہ پڑھانے والوں سے کلمہ پڑھوائیں گے اور انہی سے ایسی باتیں کریں گے، کہیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے جنت کا راستہ بتائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس تم اللہ والے ہو جاؤ۔ یہ کرتے کرتے اللہ، اس کے رسول اور اولیاء کرام سب سے دور کرا دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان کی اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ شیطانی چیلوں کے مکر و فریب سمجھ میں آ جائے۔ یہ آج کل جو اس کے چیلے گھومتے ہیں گلی گلی، ان کی زبان بھی ایسی ہوتی ہے، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ جب شیطان نے وہ درخت دکھایا تو حضرت آدم و حوا نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ حضرت آدم و حوا نے کہا کہ اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ اب شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اس سے منع کرنے کی وجہ اور ہے، تم نے اور سمجھا ہے۔ ما نہاکما ربکما، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین،
یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ اس لیے کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی مشغول رہے اور حق تعالیٰ سے کچھ دور بھی رہے، فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ لہذا یہ جو منع کیا گیا ہے یہ نہی تنزیہ ہے، تحریمی نہیں ہے، اور نہی تنزیہ کی پہچان یہی ہے کہ جو انسان کے دنیاوی فائدے کی خاطر کی جائے، اس وجہ سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وسوسئی کی زبان میں قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا کہ قسم خدا کی میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، مجھے کوئی ایسا میرا مقصد نہیں ہے کہ تمہیں جنت سے نکالوں ایسا ویسا، بس میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو کھا کر کے ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ اگر یہ شیطانی وسوسوں کی زبان سمجھ میں آ جائے تو آج کے شیطانی چیلوں کے فریب سے ہم آسانی سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ بہرکیف اس وجہ سے حضرت آدم و حوا نے وہ کھایا اور ان سے جنتی لباس اتر گیا، اور انجیر کے درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ اب یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حضرت آدم و حوا کے دل میں اس نے یہ باتیں ڈالیں اور وسوسے ڈالے۔ آج بھی شیطان طرح طرح کے وسوسوں سے اولاد آدم کو بہکاتا ہے، اس لیے ہمیشہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شیطان انسانوں کو وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان اور اس کے زیر اثر دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں بھی تم ہو وہ انسانوں کو تو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں وسوسے میں ڈال سکتے ہیں، حالانکہ انسان انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے اندر اپنے اثرات اس طرح جاری و ساری کر سکتا ہے جیسا آدمی کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے۔ شیطان کے وسوسے کے اثر ہونے نہ ہونے کے لحاظ سے لوگوں کی 5 قسمیں ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے، جسم میں عالم بالا کے حقائق و کمالات اور تمام جو ہے نفع کی باتیں پائی جاتی ہیں، اور جسم کی تخلیق، جسم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اس لیے جسم میں مادی اثرات اور زمین کی خصوصیات اور زمین کی مخلوقات والے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی استعداد ہر انسان کو جسم اور روح کے ضمن میں عطا ہوئی، لیکن شیطان نے انسان کو جو اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے 5 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو پوری طرح شیطان کے قبضے میں آ کر خلافت الہیہ سے بغاوت کر بیٹھا۔ اس نے خلافت الہیہ کی اس صلاحیت کو بالکل ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا، دونوں جہانوں کی نیک نیتی اور ہمیشہ کی نجات کی راہوں سے دور جا پڑا، کوئی روحانی کمال حاصل کرنے کی اس میں طاقت نہ رہی،
اور شیطان کے مکمل جو ہے فندے میں آ گیا اور کافر و مشرک بن گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے بالکل خالی اور ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جس میں استعداد تو باقی رہی مگر شیطان کے بھٹکانے سے بھٹک گئے اور روحانی صلاحیت کو ضائع کر دیا، اس لیے روحانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے وہ محروم ہو گئے۔ معرفت الہیہ تو درکنار اللہ تعالیٰ کی ہستی سے بھی منکر ہو گئے۔ اس نے صرف جسم اور مادہ کو اپنا مقصد بنا لیا اور اپنی بقیہ جو ہے صلاحیت کا رخ مادیت ہی کی طرف موڑ دیا، دنیا ہی کی طرف، اور وہ عقل کی پیچیدگیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ جیسا کہ آج کل ہم سائنسدان اور دنیا میں ایک سے ایک حیرت انگیز سائنسی آلات کو ایجاد کرنے والے ان سب کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے دنیا کے معاملے میں گم ہو گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ ان تمام ہتھیاروں کے بنانے والے خود ہی اب اپنے آپ کو ان ہتھیاروں کی زد میں محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہمارے ہی ایجاد کیے ہوئے آلات نہ معلوم کس وقت ہم پر پھوٹ پڑے اور جو ہے ہم زمین سے بالکل ختم ہو جائیں۔ اور تیسرا وہ گروہ جن کے اندر صلاحیت تو موجود تھی مگر شیطان کے ورغلانے کا اتنا اثر ان پر ضرور ہوا کہ وہ غفلت اور سستی کے شکار ہو گئے اور اپنی صلاحیت کو پوری طرح کام میں نہ لا سکے۔ یہ وہ عام مسلمان ہیں جنہوں نے جسمانی اور روحانی دونوں تھوڑے تھوڑے نفع حاصل کیے مگر اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں نہ لانے کی وجہ سے روحانیات یا مادیات پر کامل تصرف حاصل نہ کر سکے۔ بے شک وہ منصب خلافت پر فائز نہیں ہوئے مگر انہوں نے خلافت الہیہ سے بغاوت بھی نہیں کی، یعنی ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس گروہ میں بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن پر شیطان کا اثر کم ہے اور دوسرے وہ جن پر شیطان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگرچہ ایمان سے تو دور نہیں ہوتے لیکن بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اسی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے کہ شیطان کے اثر میں ہم کتنے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ گوڑ میں زہر ملا کر کے آتا ہے۔ اب اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی چوتھا اور پانچواں گروہ اور شیطان کی اور بھی جو ہے حربیں انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے تمام تر جو ہے وسوسوں سے اور حملوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔